बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रात ये वजीफा पढ़ के सो जाना, सुबह उठकर देख लेना हर तरफ दौलत बिखरी पड़ी होगी। ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये इसी तरह से करके देगा। ये अमल इतना मुजर्रब और इतना बाकमाल है कि जब कोई शख्स इस वजीफे को सच्चे दिल से पढ़ता है तो अल्लाह पाक इसकी वहां से मदद फरमाते हैं जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। अल्लाह वालों, अगर एक रात में अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना चाहते हो, अगर अपने मन पसंद के फैसले करवाना चाहते हो, अगर अल्लाह पाक की रज़ा अपने साथ करवाना चाहते हो, तो फिर इस अमल, इस वजीफे को आज की रात करके देख लो। अल्लाह पाक गैबी खजानों से आपकी मदद फरमाएंगे। कहाँ से 900 करोड़ आ जाएंगी आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। आपके मामलात में आसानी इस तरह से होगी, आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आपकी तमाम की तमाम परेशानियां, तंगदस्तियां एक रात में दूर हो जाएंगी। आज का जो अमल, जो वजीफा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये एक रात में आपके मामलात को हल कर देगा। आज अगर अल्लाह पाक से आप लोग जितनी भी दौलत का सवाल करेंगे, आप लोग 1 2 3 जितनी भी करोड़ का सवाल करेंगे, मेरा अल्लाह पाक अपनी शानी करीमी के सदके, अपने शानी रहीमी के सदके आपको अता फरमाएगा, अपने नाम या रज़्ज़ाक़ के तुफ़ैल अता फरमाएगा। बस इस अमल, इस वजीफे को आज रात पढ़कर सो जाओ। अल्लाह वालों, ये दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा है। ये इतना पाकीज़ा और इतना बेहतरीन, इतना तीरबा हदफ है कि जब कोई बंदा इस वजीफे को रात को पढ़कर सो जाता है तो सुबह उसके तकदीर के पंताले खुल जाते हैं, उसके रास्ते की हर रुकावट हट जाती है, कारोबार उरूज पर चला जाता है। जिस चीज़ की वो हाजत करता है उसको वो चीज़ मिल जाती है। अल्लाह वालों, ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये अल्लाह पाक का पसंदीदा कलेमात है। अल्लाह पाक को राज़ी करने का ये आखिरी ज़रिया है। ये ऐसा मुश्किल कुशा अमल है कि जब कोई शख्स अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस वजीफे को एक बार पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके मामलात में बेशुमार की आसानियाँ फरमा देते हैं। अल्लाह वालों, आज सिर्फ एक रात का एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ। जो लोग कहते हैं कि हमें रिस्क की परेशानी है, हमारे दौलत के मामलात हैं, हम दौलत की वजह से परेशान हैं, हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, जिनके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा नहीं होता, आज वो सिर्फ एक रात का ये वजीफा पढ़ कर देख लें। इंशाअल्लाह रब्बे करीम ने चाहा तो आपकी हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ एक रात के अंदर मिल जाएगा। आज हर कोई एक रात में अमीर कबीर होना चाहता है। आज हर कोई रातों रात अपने हर हाजत को पूरा करवाना चाहता है। हर कोई एक रात में तकदीर के बंतालों को खुलवाना चाहता है। अल्लाह वालों, आज एक भी ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ जो सिर्फ एक रात में आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। वैसे तो अल्लाह ताला के 99 नाम ही बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, तमाम के नाम बहुत ख़ास हैं, लेकिन आज जो ख़ास वजीफ़ा मैं लेकर आया हूँ, जो ख़ास नामों का अमल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और बरक़ात के अहवाल से बहुत ज़्यादा अजीम है। इन तमाम सिफाती नामों के बहुत सी फजीलत और अजमत है। आज का हमारा वजीफा भी अल्लाह ताला के बहुत ही खास और बेहतरीन नाम का अमल है और कुरान पाक की सूरत का भी है। बस आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। आपकी खिदमत में ऐसा वजीफा पेश करने जा रहा हूँ, आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। अल्लाह वालों, इस नाम को पढ़ने से या इसका विर्द करने का मामूल बना लिया जाए तो इंसान के तमाम दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानियां, रंजो गम, दर्द अलम सब कुछ अल्लाह ताला अपने इस नाम मुबारक और इस खास सूरत के सदके फौरी तौर पर हल और दूर फरमा देता है। अल्लाह वालों, एक बुजुर्ग ने एक नेक शख्स को ये वजीफा बताया। उसने बताए गए तरीके के मुताबिक किया तो वो कहता है कि रात को सोते वक्त सिर्फ इस वजीफे, इस तस्बीह को पढ़ी थी। फिर सुबह उठा तो मेरा घर का मरकजी दरवाज़ा खटका। बाहर जाकर देखा तो अल्लाह पाक का एक वली मौजूद था और मुझे पैसे दे गया, मेरे मामलात हल कर कर चला गया। इस वजीफे की बरकत से हर किस्म की हाजात पूरी हो जाती हैं, लाखों का कर्ज अदा हो जाता है। अगर इस वजीफे से दौलत ना मिले तो फिर मेरा गिरेबान पकड़ लेना। वो बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, ये बाकमाल और बिल्कुल सच्चा अमल है, ये सच्चा वाक़या है। अल्लाह वालों,
آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکلات کے لیے، کسی بھی مشکل کے حل کے لیے اس خاص عمل، اس مشکل کشا وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اپنی جائز خواہشات کے لیے پڑھنا ہے۔ بے شک خواہشات کتنی عظیم ہی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، بس اس وظیفے کو پڑھیں اور پھر دیکھیں اللہ پاک کا معجزہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اللہ پاک کس طریقے سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو بس رات میں پڑھ کر سونا ہے، صبح اٹھ کر پھر خود ہی دیکھ لیے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسا مشکل کشا عمل آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ مشکل سے مشکل حاجت انشاءاللہ العزیز آپ کی پوری ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے آ جائیں گے، نوری ملائکہ آ جائیں گے اور آپ کی گھر سے تمام تر نحوستوں کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اور اللہ والوں، اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے غزہ اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا مت بھولنا، ان کے لیے دعا ضرور کرنا، کیونکہ وہاں بے شمار کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک کو آج انشاءاللہ العزیز راضی کریں گے۔ آج رات سونے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں سر سجود ہوگے، جس چیز کی بھی حاجت کرو گے وہ تمام کی تمام حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ بس آپ نے آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھائیں، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت زیادہ ذلت اور رسوائی بھی برداشت کرنا پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا۔ تو وہ میرے بہن بھائی، صرف اور صرف اللہ پاک کا یہ خاص نام، یہ خاص وظیفہ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اس کے مطابق صرف ایک بار پڑھنا ہے اور پھر دعا لازمی کرنی ہے۔ پھر دیکھیے گا دعا کس طرح سے قبول ہوگی۔ ورنہ والوں، یہ ایسا خاص وظیفہ ہے، یہ ایسا خاص عمل ہے کہ رات کے وقت اگر کر لیا جاتا ہے اور بالخصوص تہجد کے وقت اگر یہ پڑھا جاتا ہے تو یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے، 100% آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، آپ کے ہر معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بس آپ نے آج رات سونے سے پہلے اس عمل، اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، بس آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، رات سونے سے پہلے کس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے، ترتیب کیا ہوگی، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، یا قہار یا جبار کا واسطہ، یا رزاق یا وہاب کا واسطہ، یا حنان یا منان کا واسطہ، ہم سب کی دل کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ بالخصوص جہاں پر سے بھی کوئی مسلمان اس دعا میں شامل ہوا ہے، اس کی دل کے ہر ارمان پورا کر دے، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دے، اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے، معاملات کو بہترین فرما دے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا برکت اور پاکیزہ رزق کمانے کی توفیق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ سکیں، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بھی
بن جائے, ہم بھی اپنے والدین کا فرما بردار بن جائے. میرے مولا ہمیں حلال ذرائع عطا فرما, رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما. بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. وہاں پر رہنے والے, وہاں پر بسنے والے ہر مسلمان کی خیر فرما. میرے مولا بہت قتل و غارت اپنے عروج پر جا رہا ہے. میرے مولا تو مسبب الاسباب ہے, تو میرے مولا عطا کرنے والی ذات ہے, تو میرے مولا نوازنے والا ہے. اپنی مدد بھیج دے, ان لوگوں کے لیے آسانی فرما دے. یا رب ذوالجلال ہم مسلمانوں کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب ذوالجلال ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے والا دل عطا فرما. ہمیں ظالم اور یہ جو جابر حکمران ہیں ان سے ہمیں جو ہے وہ رہائی عطا فرما دے. ان کو میرے مولا دفع کر دے, ان کو غرق کر دے, ان کو جہنم کی آگ میں پہنچا دے. میرے مولا ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرما, ایمان والا حکمران عطا فرما, بہادر حکمران عطا فرما. میرے مولا ایسا بہترین حکمران عطا فرما جس کی جو ہے ہم لوگ تائید کر سکے, جس کے ہم لوگ بتائے ہوئے راستے پر چل سکے. میرے مولا اپنا نظام قائم فرما دے. بالخصوص میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر انسان کا مقصد الگ ہے. کوئی بے روزگار ہے تو روزگار چاہتا ہے, کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد چاہتا ہے, کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے, کوئی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت, بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے. جس کو جو چاہیے, جتنا چاہیے, جیسا چاہیے, صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے اللہ کریم سے مانگنے کی دیر ہے. اللہ بڑی سے بڑی, چھوٹی سے چھوٹی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا. اپنے تمام مقصد کی نیت کریں, اپنے الفاظ میں کریں. جس کو قابو میں کرنا چاہتا ہے اس کو تصور میں کر کے اس عمل کو کریں. اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی میاں بیوی ہے اور اس میں طلاق کی نوبت بن چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ طلاق ہونے سے بچ جائے, تو شوہر بھی یہ عمل کر سکتا ہے اور بیوی بھی اس عمل کو کر سکتی ہے, اور تڑپنے والی محبت میاں بیوی کے درمیان انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی. ساس بہو کے اندر نہ چاکی ہے, آپس میں نہیں بن رہی, اتفاقی ہے نہ اتفاقی ہے, تو اللہ والو اس عمل, اس وظیفے کو کسی میٹھی چیز سے بڑھ کے دم کریں. اور وہ میٹھی چیز ساس کو کھلا دیں, بہو کو کھلا دیں, نند کو کھلا دیں, جیٹھانی کو کھلا دیں, بھابھی کو کھلا دیں, جس میں بھی مسئلہ آ رہا ہے. انشاءاللہ ادب بھی پیدا ہوگا اور تڑپنے والی محبت بھی پیدا ہوگی. اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں. رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے, اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا, یہ آخرت, یہ رحمتیں, یہ برکتیں, یہ ہر شے سجائی گئی ہے, رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے. اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا, اسے مل جاتا ہے. یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے, یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے. اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت, اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے. یہ اتنا پائیدار, اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے رب کریم سے
कुछ भी मांगता है उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की जात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाए, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है। समझ लीजिएगा आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर है। अब आप जो मांगेंगे रब्बे काबा की जात आपको इनामात से माला माल फरमा देगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शिश का एक ऐसा जरिया बनाने का मुस्तनद वजीफा, एक ऐसा राज आपके हवाले कर रहा हूं कि अब रब राजी है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। अब फौरी तौर पर आप लोगों ने दूसरा अमल करना है। अल्लाह वालों, पहले आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी किया। राजी करने का कामयाब तरीका क्या था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को पुकारा, और साथ ही साथ आप लोगों ने रब के महबूब यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी को पुकारा। आप लोगों ने इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन दोनों नामों को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल है। इसकी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी और इस आयत को पढ़ने का क्या कमालात है, इस कलमे को पढ़ने के क्या मोजज़ात हैं, अगर आपको पता चल जाए, यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम हैं। कुरान मजीद में 6666 कमो बेश आयतें हैं। इन सब में से
سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دو بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت خاص ہیں، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے نام یا خالقو، یعنی یا خالقو اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا۔ یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔